بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتا ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے ہی لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی 30 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کے مسند پر جلوہ گر رہے، مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل مظہر تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہونے والے بچے کی دیت مقرر کی اور دیت کی 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرہ ڈالا اور فرمایا کہ میں اب کرہ ڈالتا ہوں، جس کے نام یہ کرہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا۔ پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا۔ جب بھی کرہ نکلتا تو ایک ہی مرد کے نام کا کرہ نکلتا تھا۔
جس کے نام اس لڑکے کا قرا نکلا، اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرہ نکلا تھا، اس شخص نے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھے پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں۔ وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام کا مرتکب ہوا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی اور اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیں قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔